بتایا تھا کہ یہاں کے دوستوں کی خواہش ہے کہ آپ آئیں گے اور اپنا سبق سنا کر جائیں گے۔ اللہ کی توفیق سے یہ ٹائم طے پایا تھا، میں حاضر خدمت ہوں، اور جو عنوان میرے ذمے ہے میں کوشش کروں گا کہ وہی آپ کے سامنے عرض کر کے آپ سے اجازت چاہوں۔ جتنے بھی سادات بالخصوص اس محفل میں تشریف فرما ہیں، اللہ کریم انہیں، اور جتنے علماء تشریف فرما ہیں، اللہ انہیں قدم قدم پر خیر و برکت عطا فرمائے، اور آج کی اس ہماری محفل کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ اور میرے بعد آپ خطاب سماعت فرمائیں گے حضرت علامہ مولانا محمد احمد آسی صاحب، آپ تشریف فرما ہیں، اور یہ اپنے لہجے میں خطاب کریں گے۔ فقیر اپنے لہجے میں آپ کو سبق سنائے گا۔ جملہ جتنے احباب ہیں اللہ کریم آپ سب کو برکت عطا فرمائے۔ اگر ہو سکے تو پنجابی جنوں آپ چوکڑیاں کہنے، چوکڑیاں مار کے بہت سارے، چوکڑیاں گوڈے چھوڑے چھڑ کے سونے، چوکڑیاں مار کے بہت سارے، تسلی دے نال سدھے ہو کے۔ بہت شکریہ۔ جو باہر کھڑے ہیں، اگر یہ میرے بھائی جوان جتنے ہیں، اگر آپ بھی تشریف لے آئیں تو بہت اچھا لگے گا، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ ایک آدھ بندہ جو کمیٹی کا انتظامیہ کا ہے وہ اپنی خدمت سر انجام دے، باقی شفقت فرمائیں تاکہ ہم بیٹھ کر بات سمجھ لیں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ تقریریں کانوں کے چسکے کے لیے نہیں ہوتی، یہ تربیتی نشست ہوتی ہے جس میں سے ہم نے کوئی سیکھنا ہوتا ہے، اور اگر 1 گھنٹہ ہم اپنا حق ادا کریں اور آپ اپنا حق ادا کریں تو بہت کچھ ہم یہاں سے سیکھ کر پھر جا سکتے ہیں۔ دوستان مکرم، آئیے ایک حدیث شریف سے میں بات کا آغاز کرتا ہوں۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا فرمان اقدس ہے، من صلی علیہ 50 مرۃ فی کل یوم صافحتہ یوم القیامہ۔ فرمایا جو بندہ ہر روز کی بنیاد پر اپنی عادت بنائے کہ وہ میری ذات پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، میرے آقا فرماتے ہیں قیامت والے دن میں اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا۔ مصافحہ سلام لینے کو کہتے ہیں، اور یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور ہمیں یہ برکت مل جائے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے میرات المناجی میں لکھا ہے، اگر کوئی بندہ اتنے شوق سے درود پڑھے کہ اسے دعا مانگنے کا وقت ہی نہ ملے یا بھول جائے تو اللہ تعالیٰ بن مانگے اس کی ہر دعا قبول فرما لیتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ درود پاک کی برکت۔ تو کیا میں امید کروں حضرات جتنے تشریف فرما ہیں ہم درود پاک پڑھا کریں گے؟ آواز کمزوروں والی ہے تھوڑی سی، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آئیے جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی ہے ذرا اس کا سہارا لے کر بات کو آگے چل سکیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، فرمایا اے ایمان والو تم اس وقت ضرور جواب دیا کرو اللہ اور اس کے رسول کی بات کا جب وہ تمہیں اپنی طرف بلائیں۔ اچھا، اللہ رسول جب ہمیں اپنی طرف بلائیں اور ہم اس کا جواب دیں، لبیک کہیں، اور اس حکم کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیں تو فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا لما یحییکم، اس کا فائدہ یہ ہوگا اللہ تمہیں زندگی عطا فرما دے گا۔ یاد رکھ لیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ بچوں کی آواز آ رہی ہے بھائی، میں اس طرح تقریر نہیں کر پاؤں گا، اے جڑے نیڑے بیٹھے انہوں نے چپ کراؤ پایا، میرے کو تقریر نہیں ہونی، تہاڈی مہربانی جناب۔ اچھا بھائی ایک ذرا شفقت فرمائیں گے، ایک اگر آپ ناراض نہ ہوں تو اے موبائل جیب وچ پاؤ کرنے والے چھتی کر، جیب وچ پائے جلدی کر، کسے منڈے کول کوئی موبائل نہ ہوئے او بندی پہ کو لے لیا جی، بلکہ لائیو چل رہی ہے۔ یہ موبائل تانوں کتھے تقریراں سنن دیندا یار، اے تھوڑا جہا وڈے تھوڑا جہا نیڑے لگو نا یار، اتنے نیڑے آؤ ذرا اگے آ جاؤ، میں کچھ نہیں کہندا، تھوڑا جہا اگے آ جاؤ۔ یہ جو پیارے میرے سامنے بیٹھے ہیں بچے 8-10، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تانوں تواڈے ماں پیو دے نال حج عمرہ کراوے۔ تسی پتر اٹھ کے نہ ادھر پیچھے تے وڈے اوتھے آ جاؤ، میرا چند ناراض نہیں ہونا، بولنا نہیں بولنا نہیں بولنا نہیں، خود اے ویکھ، یہ بچے بڑے پیارے ہوندے نے، پیار نہ آکھو تے ٹر جاندے نے۔ شاباش شاباش، ادھر آ جائے میرے بچے، ادھر آ جائے، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ میرا چند، اے وڈے ایتھے آؤ نا، خالی جگہ جڑی ہے پور کرو نا، ایتھے آ کے اے ویکھ، اے جوان نے ہمت کیتی ہے، اے ہن ہوئی نا گل، بولنا نہیں بولنا نہیں، میں بولدا بیٹھا نا جی۔ لو جی اوتھے کوٹی والیا پتر ایتھے کھڑا ہو جا، جیڑا بچہ بولے نا تو تو انہاں نوں چپ کرانا ہے بس، ایتھے کھڑا ہو جا، آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ کو آپ کی آئی ڈیوٹی لگ گئی ہے، جیڑا بچہ بھی بولے
تو انہوں چپ کرانا ہے. امید ہے بچے بھی شفقت فرمائیں گے. بیجا نیلی کوٹی والے تھلے آئیے بھائی حضرات, دوبارہ پھر میری بات کو سنیے, توجہ ہے حضرات آپ کی. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنی طرف بلائیں اور لوگ جواب دیں, یعنی اس حکم کی طرف توجہ کریں, فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے کہ ہم اس کے صدقے میں تمہیں زندگی عطا فرما دیں گے. یاد رکھ لو, اس کائنات کی تاریخ آپ اٹھا کر دیکھ لیں, جنہوں نے اللہ رسول کے حکم کے سامنے اپنے سر کو جھکایا ہے, ان کا نام کوئی مٹا نہیں سکا. وہ چلے گئے دنیا سے, لیکن اس کے باوجود وہ ہیں. اور جو اللہ رسول کے حکم کے ساتھ ٹکرا گئے, وہ ہو کر بھی نہیں ہوتے ہیں. میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں. یہ میں کسی پر تنقید نہیں کر رہا, لیکن آپ کو میں سمجھا ضرور رہا ہوں. آپ ماضی قریب میں چلے جائیں, ہمارے ملک کا ایک بادشاہ جنرل مشرف گزرا ہے. اس کا آپ کہتے تھے کیا نہ ڈرتے, بڑا دلیر ہے. اس نے آ کر نہ بڑے عجیب و غریب کام شروع کیے. اس نے ایک جب میراتھن ریس کا نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ پاکستان میں ہوگی, تو علماء نے کہا یہ لڑکیاں اس میں حصہ لیتی ہیں اور اپنے کپڑے اترے ہوئے ہوتے ہیں, اور بس چند ایک اور چھوٹے چھوٹے پائے ہوں دینے تھے, بس یہ فحاشی ہے. اور یہ پاکستان جو کہ کلمے کی بنیاد پر ملک بنا, اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے. تو جنرل صاحب آپ مہربانی کریں, ٹھیک ہے تسی ڈکٹیٹر ہو, تواڈے ہاتھے ڈنڈا ہے, پر یہ مطلب نہیں کہ شریعت نو لتاڑ, جنہاں نو تو لتاڑنا سی لتاڑ لیا ہے, ہن اگے نہ ٹر. تو اس نے وہاں پر بھی اپنی بدماشی کا اظہار کیا اور کہنے لگا جنہیں ویکھنا ویکھ لے, جن نہیں ویکھنا اکھاں بند کر لے یا ٹی وی بند کر لے. یہ ملک کی ترقی ہے. علماء نے کہا تھا یہ ترقی نہیں ہے, یہ اصل میں تنزلی ہے. یہ چیز ہے جو ہمیں برباد کرے گی, اور یہ چیز تجھے بھی برباد کرے گی. اس وقت اس کی گردن میں سریا تھا, اسے نہیں سمجھ آیا. بعد میں دیکھ لو علماء کی اس نے مخالفت کی, بڑے عجیب و غریب معاملات کیے. اللہ نے اس کو ایسی بیماری میں مبتلا کر کے مارا ہے, پوری دنیا میں صرف 20 بندے اس بیماری میں مبتلا تھے جس میں یہ مبتلا ہوا ہے. ابھی تھوڑے عرصہ پہلے وہ مرا ہے, میں فوت ہوا بھی نہیں کہہ رہا, کسی وجہ سے. آپ مجھے بتائیں, اتنے بندے آپ بیٹھے ہیں, کسی کو پتا ہے اس کی قبر کہاں ہے؟ یہ ہیں وہ لوگ جو اللہ رسول کے حکم سے ٹکرا گئے اور یہ مر گئے. اور اسی ملک کے اندر ماضی قریب میں ایک شخصیت جانے والی جس کا نام بابا خادم رضوی ہے. آپ دیکھ لیں, ہر بندے کو پتا ہے ان کا مزار کہاں ہے. وجہ کیا ہے؟ یہ اللہ رسول کے حکم پر لبیک کہنے والے تھے. یہ میں نے آپ کو ایک کھلی مثال دے دی ہے تاکہ آپ سوچتے رہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے پاس جب آنا ہے تو بندہ مر کے بھی نہیں مرتا ہے, اور جب اس سے غداری کرنی ہے تو جو مرضی ہو جائے, پورے ملک کو قابو کرنے والا بندہ. اور ایک کہندا سی میں انج کر دیاں گا, انج کر دیاں گا. آج دیکھ لو اس کی قبر تک کا کسی کو نہیں پتا کہ وہ مر کے گیا کہاں ہے. اس واسطے ہم جتنے بیٹھے ہیں, ہمارے اندر کوئی بڑے عہدے والا ہے یا ذمہ دار ہے, پیسے والا یا کچھ بھی ہے, تو ہم سب کو سوچنا ہوگا اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا نام برقرار رہے تو پھر اللہ رسول کی فرما برداری میں آ جاؤ. اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں نہیں آئیں گے تو یاد رکھ لو مٹ جاؤ گے, مٹ جاؤ گے. یہ اس آیت کریمہ کا مفہوم ہے. اب یہ آیت کریمہ میں نے کیوں پڑھی ہے, توجہ میری طرف فرمائیے میرے بھائی. میں نے اس لیے پڑھی ہے, حضرت علامہ عادل صاحب نے مجھے کہا کہ آپ کا موضوع ہے محبت رسول. علماء نے جو محبت کے اصول بیان کیے ہیں بنیادی طور پر وہ 3 ہیں محبت کے اصول. وہ کہتے ہیں محبت کا پہلا اصول یہ ہے کہ جس محبوب سے محبت کی جائے اس محبوب کی باتوں کو بھی مانا جائے. آواز کمزوروں والی ہے, سبحان اللہ آپ کہیں گے تب بھی ٹھیک ہے, نہ کہیں گے تقریر پھر بھی ہو جائے گی, لیکن ایک ذوق کی دنیا ضرور ہے. محبت کے اصولوں میں سے پہلا اصول, جس محبوب سے آپ محبت کرتے ہیں آپ اس کی باتوں کو مانیں. کیونکہ اگر آپ بات نہیں مانتے تو آپ محبوب سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں, لیکن یہ کھوکھلا دعویٰ ہے, یہ کمزور دعویٰ ہے. سچا دعویٰ یہ ہے جس سے آپ محبت کرتے ہیں آپ ان کی باتوں پر بھی عمل کریں, تاکہ آپ کے کردار سے پتہ چلے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی کرتے ہیں اور حضور کے کردار کو اپنانے والے بھی ہیں. یہ میں ایک موٹی بات کر رہا ہوں, پھر اس کی وضاحت کرتے ہیں. محبت کے اصولوں میں سے دوسرا اصول جو علماء نے لکھا ہے وہ یہ ہے, وہ فرماتے ہیں کہ جس سے محبت ہو جائے بندہ اس کا ذکر کثرت سے کرتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے. اگر ایسا نہ ہو تو وہ محبت کرنے والا نہیں ہے. اوپر اوپر سے تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں محبت کرنا,
اور جب نبی پاک کی نعت چلے تو اس کے بڑی تکلیف ہو، جب نبی پاک کا میلاد ہو تو آ کے ساری رات مولوی لگے رہنے، میں تو نیند ہی کوئی نہیں آئی۔ اگر میلاد کا مہینہ آ جائے تو وہ آکھے تو خرچے ہوندے پے نے، تو میں کہا پتر اے پھر محبت نہ ہوئی۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ حضرات؟ یہ محبت نہیں میری جان، یہ اندر کا بغض ہے جو تیرا نکل رہا ہے۔ محبت ہوتی تو محلے والوں کو کہتا یار واہ واہ 3 مہینے ہو گئے محفل نہیں ہوئی، حضور دا میلاد نہ کرائیے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو محبت کے جو اصول ہیں، پہلا کہ اپنے محبوب جس سے محبت کرتے ہیں ان کی اطاعت کی جائے، یہ کامل محبت کا پہلا اصول ہے۔ اور دوسرا، جس محبوب سے آپ محبت کرتے ہیں ان کا ذکر کریں بھی اور سنیں بھی، ٹھیک ہے، یہ دوسرا۔ تیسرا اصول یہ ہے، آپ جن سے محبت کرتے ہیں، یہ بات بھی سنیے گا، یہ آج کل کے سارے فتنوں کے دروازے 2 لفظوں میں بند ہو جائیں گے، کاش ہمیں سمجھ آ جائے۔ فرمایا جب آپ کسی سے محبت کریں تو اپنے محبوب کے جتنے یار ہوتے ہیں ان سے بھی محبت کی جاتی ہے، جتنے اس کے گھر والے ہوتے ہیں ان سے بھی محبت کی جاتی ہے۔ اگر یہ مسئلہ سمجھ آ جائے تو آقا کریم علیہ السلام کے صحابہ سے بھی محبت کرنا یہ محبت میں داخل ہے، اور حضور کی اہل بیت سے محبت کرنا یہ بھی محبت مصطفیٰ میں داخل ہے۔ اب بات سمجھ آ گئی ہے؟ بظاہر یہ 3 پوائنٹ میں نے بتائے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ ہماری تقریر کا مکمل نصاب یہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمیں سمجھ آ جائے تو ہمارے بہت سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ میرے عزیز پیارے بھائی، اب آ جائیں پہلی بات پر۔ محبوب پاک علیہ السلام کے جو طریقے ہیں ان پر اگر ہم عمل کر لیں، ایک تو پتہ چلے گا کہ یہ سچا ہے، اور دوسرا اس کا فائدہ کیا ہوگا۔ توجہ ہو تو سناؤں گا آپ حضرات کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، جو بندہ میری سنت کو زندہ کرے، اب حضور کے طریقے پر عمل کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ میری سنت کو زندہ کرے اس وقت کہ جب لوگ اس کو چھوڑ رہے ہوں، فرمایا اس وقت جو میری سنت کو زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس بندے کو 100 شہیدوں کے برابر اجر عطا فرما دے گا۔ آپ معاشرے میں دیکھیں، معاشرے والے کون سی سنت چھوڑ رہے ہیں؟ اپنے سر کو ڈھانک کے رکھنا اور بالخصوص پگڑی رکھنا، یہ حضور کی سنت ہے۔ اگر لوگ چھوڑ رہے ہیں تو آپ اس پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ یاد رکھ لیں، یہ عمومی طور پہ ہمارے بزرگ یہ پگڑی سر پہ رکھتے ہیں، اور پگڑی کے بارے میں میرے آقا کریم نے فرمایا یہ امامہ تمہارا حلم اور وقار ہے، اس کو رکھا کرو، اپنے سر پہ رکھا کرو۔ اور یہ بسا اوقات آج کل ہمارے سٹیجوں پر بھی یہ چیز غائب ہو رہی ہے، وہ آ گئی ہے نا قائد اعظم کیپ، جنا کیپ وہ رکھتے ہیں، چل بھئی آئے رکھی تو چل، یا سندھی ٹوپی رکھی، کام والے کپڑے پائے، اپنا وقت بھگتایا تو گڈی چ بیٹھے چل، کام والے کپڑے کا لطف لے آ جائے ہیں۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں چاہیے سٹیج پر بیٹھنے والے لوگوں کو کہ ہمارا گیٹ اپ دنیا والوں سے کم از کم مختلف ہو۔ وہ آکھن یار یہ جڑا رنگ ہے نا یہ مدنی رنگ ہے، اس کے اندر جھلک آنی چاہیے۔ پھر تو اس کو کہتے ہیں خاموش تبلیغ، یہ خاموش تبلیغ ہے۔ سمجھ آ رہی؟ یہ جبہ جو پہنا ہوا یہ خاموش تبلیغ ہے۔ یہ میں عمرے سے آیا ہوں ورنہ زلفیں تھی، یہ خاموش تبلیغ ہے۔ یہ امامہ یہ خاموش تبلیغ ہے۔ میں کہہ نہیں رہا، آپ دیکھ تو رہے ہیں نا، آپ کے ضمیر میں خود بخود بات چل رہی ہے، انج بھی ہونا چاہیے۔ اس کو خاموش تبلیغ کہتے ہیں میرے عزیز۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر آپ عمل کر لیں۔ نوجوان بھی پگڑی رکھ سکتے ہیں یار، اگر آپ روز نہیں ہر وقت نہیں باندھ سکتے تو کیا خیال ہے جتنے مجمع میں بیٹھے ہو یہ نیت کر سکتے ہیں کہ ہم جمعے والے دن جمعے کی نماز سر تے پگڑی بن کے پڑھاں گے؟ نہیں توجہ فرمائی، ابھی بھی وہ آواز نہیں آئی جو آنی چاہیے تھی۔ میرے عزیز میرے بھائی، نیت کریں اپنے چھوٹے سب کو۔ مسجد میں جب تشریف لے کے آئیں، آپ نے ٹوپی رکھی بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر پگڑی باندھ لینا کامل سنت۔ لوگ اس کو چھوڑ رہے ہیں، کئیاں دا پف خراب ہوندا ہے، بلے او شیرا تیرا پف ہائے ہائے آ کہندا نہیں یار یہ بھی ناک تے رکھنا ہوندا ہے نا۔ میں آپ کو ایک بات بتلاؤں بھائی جان، جب قبر میں جانا ہے نا، اور آدمی کے جسم جن کے جسموں کو مٹی کھائے گی، ہر جسم کو قبر کی مٹی نہیں کھا سکتی، جن کو کھائے گی وہ سارے تو پہلے انہیں نک نو کھانا جی۔ آپ کو پتا ہے قبر میں سب سے پہلے ناک ختم ہوگا۔ آئے صدقے جاواں چوپی ہو گئے، یہ کی بنیا اس نک دے پیچھے ساری یاتی اسی سارا کچھ کیتا ہے۔ اسی واسطے میرے شیخ طریقت سیدی و سندی امیر اہل سنت حضرت علامہ پیر محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ آپ فرماتے ہیں ساری زندگی ناک کو دیکھتے ہو، کبھی مصطفیٰ کی ذات کو بھی دیکھ لیا کرو۔ کوئی بھی موقع ہو تو حضور کی ذات کو دیکھا کریں کہ میرے آقا نے کیا فرمایا ہے۔
ہم اپنے ناک کو دیکھتے ہیں اور اپنی ناک کے مطابق کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اعمال کرتے رہیں. نہیں 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 نہیں. تو بات جو آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں, کیا میں امید کروں کہ ہم جتنے حضرات بیٹھے ہیں سر پر پگڑی رکھنے کی کوشش کریں گے؟ کیوں بھی جوانو, تسی بھی انشاءاللہ کہہ سکتے ہو میرے بچے. ٹھیک ہے, پہلی بات. دوسری بات, آج کل مسواک والی سنت کو تقریباً ترک کر دیا گیا. اینے بیٹھے ہو شاید چند بندے ہوں گے, چند, یہ بھی رعایت کر رہا ہوں. آپ کے پاس مسواک ہوگی, ورنہ مسواک کسی کے پاس نہیں. دیکھو, برش استعمال کرنے کو میں منع نہیں کہہ رہا, نہ حرام نہ ناجائز, میں خود کرتا ہوں, لیکن مسواک بھی ہے. توجہ نہیں فرمائی آپ نے. تو آپ اس سنت پر عمل فرمائیے, نبی پاک کی مسواک. لوگ چھوڑ رہے ہیں, آپ عمل کیجئے. فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ 100 شہیدوں کے برابر اجر عطا فرما دے گا. گرامی قدر حضرات, یہ جو سنت مصطفیٰ پر عمل کرنا, اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل کرنا, یہ تمہیں مرنے نہیں دے گا. یہ یاد رکھ لیجئے, یہ نہیں مرنے دے گا. ہماری اصل توجہ نہیں ہوتی. میں آپ کو ایک اور اینگل سے مسئلہ سمجھاؤں, فرنٹ سیٹوں والے اگر توجہ فرمائیں تو ادھر دیکھیے. ہماری شریعت میں مسئلہ ہے کہ جب میت کو غسل دیا جائے, اس کے لیے جو پانی گرم کیا جائے تو اس میں بیری کے 7 پتے ڈال کر اس کو جوش دے دیا جائے. کیوں جی؟ این جی ہے جی. اچھا, لیکن ہم نے کبھی غور نہیں کیا نا, یہ میت نو غسل دینا ہے تو یہ بیری دے پتے پا کے پانی تتا کیوں کرنا ہے؟ کبھی ہم نے غور نہیں کیا. بیری کے پتے ڈالنا یہ نبی پاک کی سنت ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اب آقا کریم علیہ السلام کی سنت پر اگر عمل کیا جائے, اس حکم کے قریب آیا جائے, فائدہ کیا؟ اب سنیے, پھر آپ کو وہ آیت سمجھ آئے گی کہ اللہ رسول کی جو بات مانتا ہے, فرمایا اللہ تعالیٰ پھر اسے مرنے نہیں دیتا ہے. لما یحییکم, اللہ رسول کے حکم پر عمل کرو, اللہ تمہیں زندگی عطا فرمائے گا. اب حکم یہ ہے کہ میت کو جب غسل دینا ہے تو پانی میں 7 بیری کے پتے ڈال کر جوش دے دیا جائے. وجہ کیا ہے؟ اب فقہا نے جو وجہ لکھی سن لی. 3 وجوہات آپ کو سرے 10 سناتا ہوں. پہلی وجہ, بیری کے پتے جس پانی میں ڈال کر جوش دے دیا جائے, وہ پانی میں کوالٹی یہ پیدا ہوتی ہے کہ اگر صابن نہ بھی ملے تو وہ پانی ہی صابن کی طرح سارے جسم کو ستھرا کر دیتا ہے. یہ بیری کے پتوں میں کوالٹی ہے. اچھا, دوسری کوالٹی, توجہ میرے حال, پیسے آنا ویکا کہ وہ ادھر میرے حال ویکھو یار, میں پیسے آج تسی سٹن والے بنو, میں کونج لے گا نہ بھی سٹو تو مینوں ایڈا بھی پار کوئی نہیں, جڑے میں آکھے نے میں لے ہی لینے نے. لیکن یہ کہ آپ میری تقریر سن لیں, ویکھو یار تساں نہ سجے کبھی تھوڑی توجہ نہیں ہوندی پئی, تھوڑا توجہ فرمائیں. میں نے دیکھو ساؤنڈ بالکل ستھرا کروایا ہے اور میرا مزاج ہی آئندہ ہے, تو تانوں سمجھ ہی نہ آوے تو کادی تقریر ہے, میں دسو. سمجھ آ رہی نا؟ تو اس واسطے آپ کو سمجھا رہا ہوں, ایک ایک گل, ساری تقریر نہیں, ادھی تو یاد کر لو نا. تو اگر میں آپ کے لیے کر رہا ہوں, یہ حالانکہ ہمارے گلے کے لیے یہ نقصان دہ ہوتا ہے, ہاں, لیکن اسی کہ ساڈا نقصان بے شک ہو جائے تو اڈا نہ ہوئے. پتر موبائل جیب چ پائیں یار, بات ناراض نہ ہونا, بڑی آپ قیمتی لوگ ہیں, بالخصوص نوجوان. بیری کے پتے جب پانی میں ڈالے جائیں تو صابن والی کوالٹی پیدا ہو جاتی ہے, پورے جسم کو وہ ستھرا کر دے. پہلی بات. دوسری بات, بیری کے پتے جب پانی میں ڈال کر جوش دے دیا جائے تو اس پانی میں خوشبو پیدا ہو جاتی ہے, جب وہ جسم کو لگتا ہے تو آٹومیٹک خوشبو بھی لگ جاتی ہے. یہ دوسری کوالٹی. اب تیسری سنیے, ہے سنت لیکن فائدہ کتنا بڑا ہے. تیسری بات فقہا کہتے ہیں, جس میت کو اس پانی سے نہلا دیا جائے جس میں بیری کے پتے ڈال کے جوش دے دیا جائے, وہ جب قبر میں رکھا جاتا ہے, بیری کے پتوں میں کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ سمجھے اس کو غسل دے دیا گیا, جب قبر میں جائے گا تو قبر کے کیڑے اس جسم کو کھا ہی نہیں سکتے. کتنا بڑا فائدہ ہے یار. کئیوں نے آج سنا ہوگا اے بیری دے پتیاں دا اے فائدہ ہے, لیکن ہمارے یہاں آج کل آپ کو پتا, وہ ایک جیلم کا جاہل ہے, وہ بیٹھ کے کہتا ہے بس اے فرض ہی نے 17 رکعتاں نے, اے باقی تے سارا کچھ اے تے فضول ہے تے فالتو ہے. استغفر اللہ. اگر یہ بات اس نے نہ کہی ہو, جو چور کی سزا وہ ہماری. میں اسے یہ کہتا ہوں کہ اگر تو سنت کو فالتو کہتا ہے تو پتر اے بھی تے بیری دے پتے پاؤنا بھی تے سنت ہی نہیں نا. اور اس سنت کا کیا فائدہ ہے کہ بندہ اس پہ عمل کرے تو قبر کے کیڑے نہیں کھائیں گے. تو میں کہا پتر اسا سنت تے عمل کر کے جانا ہے, سانو کیڑیاں نے کھانا نہیں, تو کہنا ہے فالتو ہے, تو تینوں تو جاندے ہی نہیں. توجہ فرما رہے آپ؟ اب بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ میرا پتر جو سنت کا دشمن ہوتا ہے اس کا یہ حشر ہوگا, اور جو سنت کا عاشق ہوتا ہے اس کو قبر کے کیڑے بھی نہیں کھا سکتے. اب آپ کو سمجھ آئی ہے کہ یہ بیری کے جو پتے ہوتے ہیں ان کو پانی میں ڈال کر جوش کیوں دیا جاتا ہے؟ ایک کئیوں آج پتہ لگا ہونا ہے. میرے عزیز میرے بھائی,
اس واسطے جو نبی پاک علیہ السلام کا حکم ہے، اب میں ایک جملہ دیتا ہوں، اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو سبحان اللہ کہیے، ورنہ حرج نہیں ہے، پسند کیجئے گا۔ نبی پاک کی سنت اور آپ کے حکم پر عمل کرنے والا قبر میں جا کے بھی نہیں مرتا ہے، وہاں پر بھی کیڑا اس کے قریب نہیں آ سکتا ہے۔ فرمایا اے ایمان والو، جب اللہ اور اس کے رسول بلائیں تو ان کی طرف توجہ کرو۔ کیوں؟ فرمایا اللہ تمہیں زندگی عطا فرما دے گا۔ اللہ رسول کے حکم پر عمل کرنے والے کو زندگی مل جاتی ہے۔ اب میں نے صرف ایک مثال دی ہے آپ حضرات کو، گرامی قدر حضرات، یہ کہنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اے تیری سوچ ہے جناب، سوچ۔ اب یہ داڑھی شریف ہی لگا لیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت صاحب نے کیا فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں لحد میں عشق رخ مصطفیٰ کا داغ لے کے چلے۔ لحد میں، لحد قبر کو کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں داڑھی نو عام نہ سمجھیں، لحد میں عشق رخ مصطفیٰ کا داغ لے کے چلے۔ اندھیری قبر سنی تھی، ہم تو چراغ لے کر چلے۔ وہ کہتے ہیں داڑھی کو عام نہ سمجھ، اس کو رکھ، اس سے محبت کر، یہ جب قبر میں جائے گا تو یہ چراغ بن کے چمکے گی۔ اب سمجھ آ رہی ہے آپ سبھی حضرات کو؟ اور میں ایک بات بتلا دوں، یقین کریں یہی بات کئی دوستوں کو بتلائی ہے اور ان کو سمجھ آ گئی ہے۔ خیر گل تو ٹھیک ہے، میں نے کہا یار آپ رکھنی ہے نہیں رکھنی ہے بات دی گل ہے، ٹھیک ہے، مسئلہ سن لیں۔ داڑھی مبارک اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے چہرے پر اگر اگائی ہے نا، تو یاد رکھو کائنات کا سب سے حسین چہرہ مصطفیٰ کا ہے، اور اس پر اگنے والی داڑھی بھی خوبصورت ہے۔ یاد رکھ لو، اگر یہ خوبصورت نہ ہوتی تو رب کبھی اگنے ہی نہ دیتا، اور اگر اگ گئی ہے تو پھر یہ خوبصورت چیز ہے۔ اب اگر کوئی کہتا ہے میں کٹوا کے خوبصورت بنتا ہوں، نہیں میری جان، تینوں کسے پھولے کے پا چھڑیا ہے، میں روایت سنا دیتا ہوں۔ میرے حبیب پاک علیہ السلام نے فرمایا عورت اس کا حسن لمبے بالوں میں ہے کہ اس کے سر کے بال لمبے ہوں، حسن اس میں ہے، اور مرد کا حسن داڑھی میں ہے۔ میرے نبی نے فرما دیتا ہے ہن تو لاج نہیں مرضی کریماں لاؤنیاں نے، تو جنہ مرضی کلین شیو کر کے پھٹکڑیاں مل کے کریماں مل، ہو ہی نہیں سکتا۔ تو سونا ہو جائے، سونا تب بھی لگے گا جب مصطفیٰ کی سنت چہرے پہ سجائے گا۔ اب سمجھ آ رہی ہے؟ اور عورتیں چھوٹے بال کٹوا لیتی ہیں، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ عورت جو مردوں کی مشابہت کرے اور وہ مرد جو عورتوں کی مشابہت کرے ان پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ اب سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ دو چار جماعتاں جڑیاں زیادہ پڑھ جانا دماغ ویسے ہی ہو جاتا ہے، نہیں ہماری مرضی۔ میں کہ آئی تے تینوں مسئلے دا نہیں پتا بھی ایڈیاں بھی ساڑیاں مرضیاں نہیں۔ ہمیشہ جو مسلمان ہوتا ہے نا، جملہ سنیے گا اگر پسند ہے، یہ اپنی مرضی کا مالک نہیں ہوتا۔ مسلمان اپنی مرضی کا مالک نہیں ہوتا، تو کیا ہوتا ہے؟ یہ مالک کی مرضی پر چلنے والا ہوتا ہے۔ اپنی مرضی پر چلنے والا کب ہے مسلمان؟ نہیں، مالک کی مرضی پر چلنے والا مسلمان ہوتا ہے۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں میرے عزیز، جب اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر عمل کیا جائے، اب یہ ایک مثال میں نے دی ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ اب ایک وہ قبر والی مثال میں نے آپ کی خدمت میں رکھی۔ عزیزو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کیجئے۔ ہمارے یہاں آج کل بڑی عجیب و غریب صورتحال، یہ جو مہینہ چل رہا ہے نا، اس میں ایک رات آ رہی ہے، بڑی نازک رات ہے، سمجھ آ رہی نا، شب براءت۔ اس کے بارے میں بہت ساری احادیث کریمہ ہیں۔ یہ نازک رات ہوتی، اس میں فیصلے ہوتے ہیں، اس میں رزق لکھا جاتا ہے، اس میں کس بندے نے اگلے سال کیا کرنا ہے وہ لکھا جاتا ہے، خوش نصیب ہے بدبخت ہے یہ لکھا جاتا ہے، حج کرنا ہے نہیں یہ لکھا جاتا ہے، کتنی بیماریاں کتنے حادثے سب لکھا جاتا ہے۔ علماء کہتے ہیں اس رات اللہ کی رحمت، اور یہ صرف علماء نہیں، یہ حدیث میں ہے، صحاح میں ہے، فرما پہلے آسمان پر آ کر اللہ کی رحمت کہتی ہے کوئی مانگنے والا کہ آج میں عطا کر دوں؟ دوسرے لفظ ہیں ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ آج بخش دوں؟ تیسرے لفظ ہیں ہے کوئی رزق کا طالب کہ آج جھولیاں بھر دوں؟ چوتھی بات فرما ہے کوئی مصیبت سے پریشان کہ آج دعا کرے اور ہم مصیبتیں دور کر دیں؟ یہ اس رات اللہ کی رحمت یہ آواز لگا رہی ہوتی ہے۔ اور اگلی بات بھی سننا، فرمایا اس رات اللہ کتنے بندوں کی بخشش کرتا ہے؟ توجہ میری طرف فرمائیے گا، توجہ تاکہ آپ کو سمجھاؤں۔ فرمایا اتنے دنیا میں درخت نہیں اور اتنے ریت کے ذرے نہیں جتنے لوگوں کی اللہ بخشش ایک رات میں فرما دیتا ہے۔ لیکن فرمایا یاد رکھو پھر بھی
اس رات میں اتنا عام معافی اور رحمت کا اعلان ہوتا ہے، اس کے باوجود فرمایا اس رات میں ماں باپ کے نافرمان کی بخشش نہیں ہوتی۔ آ گئی سمجھ کے؟ کوئی نہیں آ گئی؟ فرمایا اس رات میں جو شراب کا عادی ہے، بار بار روکا جاتا ہے، نہیں توبہ کرتا، سچی توبہ نہیں کرتا، اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ اس رات میں جو بدکاری کا عادی ہے، اس کی بخشش و مغفرت نہیں ہوتی۔ اس رات میں جو چغلیاں کرتا ہے، لڑائیاں جھگڑے ڈلواتا ہے، چغل خور، اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اتنا عام معافی کا اعلان ہے، لیکن یہ جو میں گنوا رہا ہوں حدیث میں ہے، ان کی بخشش نہیں ہوتی۔ اور اسی حدیث میں ہے فرمایا جو جھاڑ پھونک کرتے ہیں ان کی بھی بخشش و مغفرت نہیں ہوتی۔ اب آپ جھاڑ پھونک کیا سمجھے ہیں؟ دم درود؟ نہیں، یہ آج کل یہ خلط ملط ہو گیا نا عوام میں، جب سے یہ جاہل پیروں نے اپنے رویے عجیب و غریب کیے، ٹھیک ہے، تو لوگ پریشان ہو گئے اور لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا۔ بعض ایسے آ گئے، توجہ میری طرف رہے، جنہوں نے یہ کہہ دیا جناب اے دم درود حرام ہے، اور بعضوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ دم درود ہی سب کچھ ہے، باقی کو جو نہ ہوئے۔ نہیں، غلط بات ہے۔ سنو، نبی پاک علیہ السلام کے دین کے مطابق مسئلہ سمجھ لیجئے، یہ کوئی پروفیسر، انجینئر، مرزا، پلمبر یہ نہیں بتائے گا، کیونکہ اس نے جب پڑھا ہی نہیں، وہ جاہل کیا بتائے گا۔ اگر کوئی کہتا ہے دم درود آپ نہیں کر سکتے، تو میرا اوپن چیلنج ہے تمام مسالک کے لوگوں کے لیے، بالخصوص جو زیادہ شور مچاتے ہیں تمہارے لیے، میرا اوپن چیلنج ہے، آپ قل برب الناس، قل برب الناس اور قل برب الفلق، ان دونوں کو اٹھائیں اور اس کی تفسیر اٹھائیں، کسی بھی مولوی کی، اپنا پرایا، جاؤ، تمہیں اوپن چیلنج ہے، پڑھو اس کے اندر، کیا یہ روایت نہیں ہے؟ کیا یہ سیاہ میں نہیں ہے؟ کیا یہ حدیث میں نہیں ہے؟ نبی پاک ہر روز رات کے وقت جب سوتے تھے تو آپ یہ صورتیں پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے اپنے جسم پر پھیر کر پھونک مار کے پھر سویا کرتے تھے۔ اگر تم کہتے ہو دم درود نہیں ہے تو اے کیے، اور میں تمہیں دکھاتا ہوں، توجہ میری طرف رکھیے گا۔ نبی پاک علیہ السلام جب تھکے ہوئے ہوتے تھے، آپ علیہ السلام حضرت ام المومنین ام عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا ام المومنین آپ سے فرماتے عائشہ یہ دو صورتیں پڑھو اور میرے اوتے دم کرو۔ اس کا مطلب ہے عورت بھی دم کر سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے محرم کو، او نہ ہوئے پیرنی بن کے بہ جائے۔ آج کل کئی عورتیں بھی پیرنیاں بن کے بیٹھیاں سوشل میڈیا تے، یہ ایسی بہت یقین کرو ان ڈبے پیروں اور دو نمبر لوگوں نے اور ایسی بد کردار عورتوں نے ہمیں بہت شرمندہ کیا، خدا ان کا بیڑا غرق کرے۔ اور کوئی سخت گال کریے تو پھر کہ اوئے ہوئے تاری ہو رہی تھی بہت سخت نے، ان تو ویسے ہی اسی ہولی ہولی بڈھے ہوندے جانے ہیں تو صوفیت غالب ہوندی جاندی ہے، ورنہ اسی تے نہ دی کھال لا کے چوکے ٹنگ دئیدا ہے۔ سمجھ آ رہی نا میری بات کی؟ گرامی قدر حضرات، یہ عورت دم کر سکتی ہے، لیکن اپنے محرم کو، بیٹے کو، شوہر کو، باپ کو، اپنے بھائی کو، اپنے بھانجے بھتیجے کو، یہ محرم میں ہوتے ان کو کر سکتی ہے۔ وہ بولو تے صحیح نا واسا میں میرا خیال نمیں تو نما مسئلہ ہوندہ پہ تے چوپی ہو جاندے، یہ بھی مسئلہ ہی نہیں جناب، یہ بھی مسئلہ ہی نہیں، یہ بھی دین ہی، یہ بھی سنت ہی ہے۔ ہاں، یہ جو سنا رہا ہوں کبھی آئندی تقریر سن لیا کرو میرا چان، اور اس سے فائدہ ہوگا، آپ کی معلومات اور نالج میں اضافہ ہوگا۔ عزیزان گرامی قدر، اب دم تو میرے مصطفیٰ سے ثابت ہے، تو پھر اس حدیث میں جو کہا جھاڑ پھونک کرنا، تو میں نے کہا تم نے غور نہیں کیا، یہاں لفظ ہیں جھاڑ پھونک، اور میں کہہ رہا ہوں دم۔ لوکاں نو لگا مغالطہ، انہوں نے آکھیا ہے دم درود سارا کوئی نجائز، اور میں کہا نہیں وہ چبڑے، تو کہنا دم درود، جے درود ہی نجائز ہے تو درود دا حکم رب نے دیتا ہی کیوں ہے؟ نہ دم نجائز ہے نہ درود نجائز ہے۔ اوکے پھر وہ کیڑی شے نجائز ہے جڑی یہ حدیث چ ہے؟ میں کہا ہوں ہے نا سدھی لین دے، ہوں تینوں میں دسنا وہ کیڑی شے ہے، وہ ہے جادو، اور وہ جھاڑ پھونک ہے جس میں شرکیہ کلمے ہوتے ہیں، جیسے یہ جادوگر اور یہ بھنگی چرسی نشئی، وہ یا جڑے سڑکاں تے بیٹھے ہوندے نے عامل بنگالی، کہندا نہیں عامل بنگالی، ہاتھوں کی لکیریں پڑھ کر تقدیریں بدلنے والا، تے بیٹھا کتے ریلوے دے پول دے تھلے۔ میں کہا ماشاءاللہ اینو آپ کسی نے کار نہیں رکھیا، یہ تیریاں تقدیراں بدلے گا۔ سبحان اللہ، سمجھ آؤندی پئی ہے کوئی نہیں آؤندی پئی ہے؟
اور بڑے بڑے بھنگی چرسی ہوتے ہیں ان کے پاس. میں پراڈوں والوں کئی مرتبہ میں نے دیکھا ہے, او کھلو تو بابا جی میرا نمبر لا دیو. میں کہ انہیں جنم دا لاؤنا ہی, جنت کا نمبر اگر چاہتا ہے تو مصطفیٰ کی سنت پہ عمل کر لے, جنت کا نمبر لگ جائے. گال تھوڑی اوکھی آ گئی ہے, سبحان اللہ, پیتی جاندے ہو میری باری ہیں. عزیزان مکرم, یہ جھاڑ پھونک کا مطلب یہ ہے ہر وہ دم جس کو کرنے سے پہلے دم کرنے والا شرکیہ کلمات بولے, جہالت کے کلمات بولے, اور وہ کلمات اسلام سے تعلق نہ رکھیں, وہ حرام ہے. اس سے مراد جادو ہے اور یہ کفر ہے اور یہ جہنم میں لے کے جائے گا. رہ گیا قرآن, جیسے مرضی پڑھتے جاؤ گے اللہ شفا عطا فرماتا چلا جائے گا. توجہ ہے جی آپ حضرات کی کہ کوئی نہیں ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمت اللہ علیہ تشریف فرماتے, ان کے پاس ایک شخص آ گیا, نواں نواں منڈا سی تے تھوڑا پڑھیا لکھیا سی تے آزاد خیال ہو گیا, نہیں امی جی تانوں بھی نہیں پتا, ابا جی تانوں بھی نہیں پتا, اے مولویاں سانوں دسیا ہی کچھ نہیں. مینوں پتا سارا. آج کل جی میں کہی ہوندے نے چوڑ جان دے, رات نہ اگر کو تم میں بیٹھا ہے تو وہ چوڑ ہی ہے, اور اگر نہیں ہے تو وہ عاشق مصطفیٰ ہے. انک تو میرا حق بنتا ہے نا, ایڈا بھی صوفی نہیں جمع ہویا جڈا محسوس کر گئے ہو. گوڈے چھڈو یار ہوئے, میری پریشانی دور کرو, گوڈے چھڈو, مدینے چل کے گواچو. اب سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ یہ بد دعا نہیں ہے, اس تو بڑی دعا ہی کوئی نہیں کہ بندہ مدینے چل کے گواچ جائے. ہمارے بزرگوں کی آپ ہسٹری پڑھیں, وہ دعا کرتے تھے یا اللہ مدینے چل کے گواچ جائیے, اتھے ہی رہیے تو پھر کیا بات ہے. اس لیے مجھے وہ دعا اچھی لگی تو میں یہی دعا دیتا ہوں, انشاءاللہ مدینے چل کے گواچو. اس سے اچھی کیا دعا ہو, کوئی دعا نہیں ہے اس سے اچھی. اب ذرا دھیان فرمائیے حضرات, آپ جتنے بیٹھے ہیں وہ نا جڑے آ دو چار منٹ, میں نہیں مانتا اس بات کو, کی ہے جنات بھوت چڑیلاں تے کی جناب علی, او دے ذہن تے آپ بھوت سوار ہویا ہوندا ہے. سمجھ آئی نا, او پروفیسری دا تے علم دا تے ڈاکٹری دا تے فزکس دا تے کیمسٹری دا, وہ آپ بھوت بنیا ہوندا ہے, وہ سمجھدا بھی یہ کچھ بھی نہیں ہے. ادھر دیکھیے ابھی میری طرف, مفتی احمد یار خان نعیمی کے پاس وہ شخص چلا گیا, ویکھیا بھی ہے, میں ویکھدا اج کیویں تبیت تبوت دیندے رہتے کی کردے نے. آپ بیٹھے ہیں, پوچھتے ہیں کیا مسئلہ, یہ اس کے اوپر نام لکھتے ہیں, کچھ اللہ کے, کچھ رسول کے, کچھ فرشتوں کے, جو آتا ہے وہ جو ان کا علم ایک ہوگا جو بزرگوں نے اجازت دی وہ لکھ دینے دیں دینے. کہ جی یہ کی کرتے بیٹھے ہو, آپ نے نہیں کر کے فرمایا تینوں کو نہیں پتا میں کی کرتا بیٹھا, تیرے دسن تے ڈے ہے. انہیں کہا نام ہی لکھی جاندے ہو. اچھا, فرمایا تو کدھر آیا تو میں بھی ادھر ہی سی. فرمایا بہ پھر تیری باری ہے. آپ نے وہ جڑے اللہ رسول دے نام لکھے سن وہ تو دے دیتے بندے نوں, کہندا جا یار اللہ تینوں شفا دے گا جا. جدوں دی واری آئی تو منڈے دا نام پوچھا, نام پوچھنے تو بعد نا آپ نے کاغذ لکھیا کتا, کھوتا, لومبڑ, خنزیر, گدڑ. وہ کہندا اے کی؟ فرمایا کی ہویا ہے؟ کہندا مینوں نہیں چنگے لگے. فرمایا گندے نام نے نا؟ کہندا ہاں جی. تیری طبیعت بگڑ گئی ہے نا؟ کہندا ہاں جی. فرمایا چبڑے یہی تینوں دسنا سی بھئی یہ گندے نام لکھ دیو نا تے صحیح طبیعت بھی بگڑ جاندی ہے, تے جے چنگیاں دے نام لکھ دیو تے بگڑیاں طبیعتاں بھی ٹھیک ہو جاندیاں نے. توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے آپ حضرات کی؟ او ہن کو سمجھ آئی ہے؟ بات یہ ہے کہ آپ بات کو بات رکھ کے سمجھا کریں پھر آپ کو مزہ آئے. یہ کہنا کہ دم درود کرنے والے, یہ آج کل کئی اس کمپنی کے بندے کہہ دیتے ہیں اب دم درود کرنے والے بالکل ناجائز شرک ہے. چپ چپ, تواڈے بھی نیانے جدو چھوٹے ہوندے رہندے ادھی راتی تواڈیاں بڑیاں ساڈے کول دم کراون آوندیاں جے. میں 3 سال میں بھی امام مسجد رہا ہوں, یقین ہن تو میں رکھدا ہی کوئی نہیں, ویلا ہوواں تے کوئی رکھے نا جی. تو یقین کرے ادھی راتی سانوں آ کے جگاؤندے سی, استاد جی دم کرنا. وہ میں کہ تسی دیہاڑی کیوں نہیں آوندے؟ کہندا نہیں یار ساڈی مجبوری ہے. میں کہا جا بیڑا گر کے تیرا, ادھی راتی آ گئے, نیانا سوندا نہیں. میں کہ لے ہن ویکھی قادری ملنگ دی پھوک تے ویکھی سوندا, تیرے ورگا پیو ہوے تے سوندا ہے؟ اوے بولو تے صحیح. کو سمجھ آئی ہے کوئی نہیں آئی ہے؟ کہ بندے دا پتر ہوے تے پھر نیانا بھی سوویں نا. 5-4 بندے ٹھلے پے گئے, وہ خیر تے ہے تو یار کو مسئلہ بھی سمجھ لیا کرو نا جی. ہیں قرآن پڑھ کے پھوک مارنی تو تیرے ٹھڑ چا میں پیڑا ہوں جا, کو خدا دا خوف کر یار. قرآن اور حدیث میں جو کلمات اور دعائیں مشہور ہیں اگر ان کے ساتھ کوئی پڑھے بالکل دم جائز ہے. اللہ رسول کا نام لے کے پھونک مارے دم جائز. ہاں اگر وہ کلمات شرک ہوں جیسے جادوگروں کے ہوتے ہیں
وہ پڑھ کر کوئی دم کرے تو یہ حرام ہے، یہ کفر ہے، یہ بندے جنت میں نہیں جائیں گے. تو سارے نے اس کو رسے بن نہیں جاننا ہے. آر یو انڈرسٹینڈ؟ اوکے اگے چلو. پھر مسئلہ ہی سمجھنا مقصود تھا، وہ ہم نے سمجھ لیا. اللہ اللہ تے خیر صلاح. میرے عزیز میرے بھائی، اب ذرا اگلی بات سمجھیے گا. میں بات آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں، یہ رات، توجہ ہے میری طرف آپ حضرات کی، یہ رات برکت والی رات ہے، عظمت والی رات ہے، لیکن ساتھ میں نازک رات بھی ہے، چونکہ فیصلوں والی رات ہے. اس رات کو آپ نے ضائع نہیں کرنا. اس رات کے اندر آپ نے عبادت کرنی ہے. نبی پاک کی حدیث کا مفہوم ہے، اس رات میں جو اللہ کی عبادت کرے، صبح کا روزہ رکھے، اللہ کی رحمت سے بخش دیا جاتا ہے. کیا میں امید کروں کہ ہم اس رات کو، یہ 25 تاریخ اے جڑی ایتوار آنی ہے نا جی، 25 فروری والی، ایتوار تے سوموار دی درمیانی رات، یہ رات ہونی ہے. بالکل اپنی مسجد میں آئیں، اگر نہیں آ سکتے تو گھر میں، بالکل اپنی گھر والیاں جو ہے ان کو، اپنی بیوی بیٹیاں بیٹے سب کو کہیں کہ آج رات غفلت کی رات نہیں بیٹا، آج جاگنے کی رات ہے. اور دعا کرنا اللہ تعالی ہمارے ملک پر بھی اپنی رحمت کی نگاہ فرما دے، ملک پر بھی اللہ فضل کی نگاہ فرما دے. کیا میں امید کروں کہ ہم دعا کریں گے، سب کے لیے دعا کیا کریں. اب آ جائیے ذرا اگلی بات آپ کی خدمت میں. بات یہ بتا رہا ہوں، محبت کے اصولوں میں سچا اصول یہ ہے، چلنا ہے تو مصطفیٰ کی تعلیم پہ چل. لیکن لوگ غلط بیانی کرتے ہیں. ایک مثال اور دے دوں، فرنٹ سیٹوں والے دھیان فرمائیں تو ادھر دیکھیے میری طرف. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ایک حدیث شریف ہے، آقا کریم نے فرمایا لا تتخذوا قبری عیدا، وفی روایت لا تجعلوا قبری عیدا. فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا. یہ حدیث شریف ہے. اب ذرا مسئلہ بھی سمجھا کریں. میں نے آپ کو پہلے کہا ہے تقریراں کرنا دے چسکے واسطے نہیں ہوندیاں، یہ تربیتی نشست ہوتی ہے، اس میں سے ہم نے سیکھنا ہوتا ہے. اور مجھے امید ہے کچھ نہ کچھ آپ اپنے دماغ میں فیڈ کر رہے ہیں، سمجھ آ رہی ہے. اور یہ مسئلہ بھی سنیے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا. اب یہ مرزا جہلمی جیسا جاہل اور اس کے جتنے کتورے ہیں، وہ یہاں پر پتہ کیا مفہوم دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح عیدگاہ دے چل کے تسی عید پڑھن والے دن بڑا رش لاؤندے ہو نا، نبی پاک نے فرمایا میری قبر پہ آ کے کبھی رش نہ لگانا. یہ مطلب ہے اس کا. یہ جی ابو داؤدی حدیث دا نمبر ہے بے، سنی مولویاں نے نہیں دسنا، میں دسدا پیا. میں کہا بلے او شیرا، بڑی وڈی گل کیتی ہو، واہ بن دے پورے جان دے بجے نے، ایڈی وڈی تو گل کیتی ہے. سنو اور میرے بھائی، حدیث بھی ہے، نبی نے فرمایا بھی ہے کہ میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے جو یہ جاہل دے رہے ہیں. یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی پاک نے فرمایا میری قبر پر نہ آنا، عید والے عیدگاہ نہ بنانا، عیدگاہ بڑا رش ہوتا ہے لہذا میری قبر دے. یہ مطلب نہیں ہے. آپ کہیں گے کیوں؟ یہ مطلب کیوں نہیں ہے؟ میں نے کہا سن پھر اس کا مجھے جواب دے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اب یہ بڑی سننے والی بات ہے، میرے آقا کریم فرماتے ہیں من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر میرے روزے کو دیکھا اس پر میں محمد کی شفاعت واجب ہو جائے گی. تے جدوں اوتھے جانا ہی نہیں، رش لاؤنا ہی نہیں، تے زیارت نہیں کرنی، تو پھر شفاعت کے دی ہونی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ پہلا پوائنٹ یار گل تو ہے، میں کہا ہے نہیں تو اگے چل تینوں حدیث سنانا. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من حج فلم یزرنی فقد جفانی. میرے نبی نے فرمایا جس بندے نے حج کیا اور اس کے بعد وہ میرے مدینے میں مجھے ملنے نہیں آیا، وہ بے وفا ہے. توجہ ہے؟ وہ بے وفا ہے. اور بے وفا کا حج کہاں سے قبول ہو گیا بتاؤ نا مجھے. بعض کہتے ہیں او جی نبی پاک دی قبر تے نہ رش نہیں لانا چاہیے، اسی مکے تو ہی آ جانے ہیں. میں نے کہا جو مکے سے ہو کر واپس پلٹ آیا مدینے نہ گیا، یوں سمجھیے میرے آقا نے بلایا ہی نہیں ہے، میرے آقا نے بلایا ہی نہیں ہے. لیکن میں آپ کو بتلا رہا ہوں 40 لاکھ یعنی فل کیپیسٹی حج ہو تو 40 لاکھ بندہ حج کرتا ہے. یہ 40 لاکھ بندے نے مکیوں ہو کے مدینے تے جانا ہی ہے نا، تے 40 لاکھ بندہ جتھے ہوئے پھر راستہ کوئی نہیں نہ بندا. اوئے بولو تو صحیح ہو میری ستی پئی قوم.
رش تو کوئی نہیں نہ بنتا نہیں وہ رش تے میں آخیا پھر تسی کہندے ہو رش لاؤنا کوئی نہیں تے یہ حاجی کدھر جان گئے یار ہاں گل تو ہے میں کہا گل یہی ہے جڑا سنی پیا کردا ہے باقی سارے سودا بیچ دے جے کاش کہ سنیو تم سننا شروع کر دو اپنے مسلک کو قسم خدا دی مزے نو مزہ آ جائے اللہ اکبر بیٹھے ہو تو ایک اور حدیث سنا دے وہاں آپ حضرات نو اگر جاگ رہے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا اور یہ بڑی سننے والی بات ہے فرمایا جس سے ہو سکے مدینے میں مرے کیوں فرمایا قیامت والے دن میں محمد سب سے پہلے مدینے والوں کی شفاعت کر کے جنت میں لے کے جاؤں گا تو کہنا مدینے جانا نہیں ہوتے راش لاؤنا نہیں نبی کہنے مرو ہی ہوتے آواز سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی کیا مطلب کہ کوئی یو عورت تاری صاحب کا میں کہ کھلو تینوں ایک اور بھی سنائی جاواں تاکہ یہ ذہن سے جڑ نکل جائے اس گندے اعتراض کی نبی پاک نے فرمایا میرے روزہ اقدس پر 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں 70,000 شام کو آتے ہیں جو ایک مرتبہ آئیں گے دوبارہ نہیں آ سکیں گے تو میں کہا اینا رش انہاں دا رش جائز ہے تو ساڈا کی قصور ہے چپ یار تاری صاحب تسی تو بالکل میڑا سپرے ہی کر چڑھیا ہے لیکن گل اوتھے ہی کھلوتی ہے پھر نبی پاک نے یہ کیوں فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہیں بنانا غلطی اوتھے ہی کھڑی ہے نا یہ تو میں نے واضح کیا ہے کہ نبی پاک کی قبر پر جانا ہے پر پھر وہ حدیث کا کیا مطلب ہے اب سنیے ڈالو والی والے ڈالو والی ہے یا کی ہے پنڈ دا نام تھوڑے کوٹ باگڑیاں اچھا سانو ڈالو والی آکھیا سی مینوں تاں وہ یاد ہے کوٹ باگڑیاں والے او شالا کوٹ مدینے دا بنے ہے اور سارے مدینے جاؤ گھراں چ بیٹھ کے جڑیاں ماواں بھੈਣਾਂ سندیاں اللہ کر کے تساں بھی جاؤ اور یہ سنیے میرے بھائی سنیے اب آمین 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 میرے حق کدی قبول ہو جائے تو سبحان اللہ اب یہ سنیے جو میں بات کہہ رہا ہوں او بھائی کیا مطلب ہے پھر میرے نبی نے کیوں کہا کہ میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا اے ہن سونے دا مفہوم جے چس نہ آوے تو میں تیرے سارے روپیے واپس کر دیاں گا جے چس آوے نہ تو جڑے چپ بیٹھے ہو یا بول پیا جے تو یا گھر ٹر جایا جے دونوں چو ایک کام ضرور کر لیا جے یہ حضور کی عزت کا پہرا دے رہا ہوں اور بھائی اس کا یہ مطلب نہیں کہ نبی پاک نے فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا جیسے عیدگاہ میں رش ہوتا ہے ویسے میری قبر پر آچ نہ لگانا اس کا یہ مطلب نہیں ہے تو پھر کیا مطلب ہے تمام امت نے اس کا معنی یہ بیان کیا ہے نبی پاک فرماتے ہیں لوگوں میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا جیسے عیدگاہ میں سال میں تم صرف 2 مرتبہ جاتے ہو اور پھر عیدگاہ خالی پڑی رہتی ہے ایسے میری قبر پر 2 مرتبہ نہ آنا کہ میری قبر خالی پڑی رہے جب تمہارا جی چاہے میرے قبر پہ آ جایا کرنا اس کا یہ مطلب ہے جزاک اللہ جنہوں سمجھ آئیے ذرا سبحان اللہ فرمائے نا پیار دینا ان کو چاس آئی کہ کوئی نہیں آئی دیکھو یار لوگ کتنے جاہل ہیں در مصطفیٰ سے تمہیں دور کرتے ہیں اور جاہلو خدا تمہارا بیڑا غرق کرے امت کو کدھر لے کے جا رہے ہو اگر مصطفیٰ کے در پہ نہیں جانا تو بتائے کہاں جائیں اور یہ قرآن کا فیصلہ ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ جب کوئی اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے میرا رب کہتا ہے پہلے میرے حبیب کو لو آ جاؤ جے او تواڈی سفارش کر دین تے میں تانوں معاف کر چھڈاں گا قرآن سانو کالدا ہی اوتھے اللہ سانو کالدا ہی اوتھے اے کہندا جی قبر تے راش نہ لایا جے حالانکہ مفہوم یہ ہے جو میں بتا رہا ہوں اب آپ کے چہروں پر مسکراہٹ آئی تو میرا دل خوش ہویا بھی گل سمجھیے سیال کوٹ والیاں نے ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر یہ کس نے کہا راچنے بلکہ یہ فرمایا جی میں عیدگاہ 2 باری جاندے ہو تو پھر تسی کو نہیں جاندے سارا سال ویلی پئی رہندی ہے میری قبر نو ویلیا نہ چھڑیا جے اچھا اس کا ایک مفہوم نکلتا ہے وہ کیا ہے ادھر ویکھیا جے فرمایا عیدگاہ جاندے ہو تواڈی عید ہو جاندی ہے ہاں جی تے فرمایا 2 باری جاندے ہو تے دونوں باری عید ہے ہاں جی ملا علی قاری کہندے نے نبی پاک فرماوندے نے جدو جدو میرے روزے تے آئیں گا ادو ادو ہی تیری عید ہو جائے گی بندیا ہائے 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 بابا میری تار چھیڑدا پیا تو یہ چھڑ گئی نا تو پھر آسی تقریر نہیں کردا پھر میں ہی کراں گا بولو تے صحیح نہ یار سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی او گرامی قدر حضرات اصل مفہوم یہ ہوتا ہے اور یہ جاہل لوگ کدھر کو لے کے چلے جاتے ہیں
کتنا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا انہوں نے نوجوان قوم کا. اور تسی بھی جدوں دا چھوڑا موبائل تواڈے ہتھیں آیا 3 منٹ دا کلپ سن کے تے چوڑا مار دے پھردے ہوندے ہو. 3 منٹ دا کلپ سن کے چوڑا مارن ڈے ہے. او تینوں قسم خدا دی امام علی الحق تے یقین ہی کوئی نہیں. او تینوں داتا صاحب تے یقین ہی کوئی نہیں. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ خدا دا خوف کرو یار اللہ دیو بندیو. یہ اج آ گیا انہوں نواں جناب علم دا فلڈ آ گیا. اس کا مطلب یہ نہیں یہ ہے مینوں اے سمجھ آؤ تو کون ہے تینوں اے سمجھ آئی ہے. تیری بات نہیں سنی جائے گی, بات مصطفیٰ والوں کی سنی جائے گی. گرامی قدر حضرات, بات دور چل رہی ہے اور میں چاہوں گا کہ 1 گھنٹے کے اندر اندر گفتگو کو ختم کر دوں اور پھر آپ بعد میں حضرت کا خطاب سنیں. لیکن اتنی دیر تک آپ کی توجہ مجھے اور چاہیے. کریں گے توجہ آپ حضرات میرے عزیز اور میرے پیارے بھائی؟ یہ ہے آقا کریم علیہ السلام کی غلامی کہ آقا کریم علیہ السلام کی عزت پر پہرا بھی دیا جائے, ان کو حضور کے قریب کیا جائے. وجہ اب وہی بات جو میں نے کی تھی, جو اللہ رسول کے حکم کے پاس آ جائے اللہ زندگی عطا کر دیتا ہے. اے ملا علی کاری نے پتہ ہی کی لکھے ہے, توجہ ہوئے تو سنا دے میں بھراو آپ نو. سبحان اللہ نہیں آئی نا گوڈے چھاڑو سونے پھرو تیریا لتاں نو کی رولا. سدھا ہو کے بہ میں انتمال شیعہ سدنا پینا لگتا ہے. ناراض تو نہیں ہوئے نا میرا کاکا, ناراض نہیں ہونا پر سدھا ہو کے بہنا ہی. اصل اسی بہنا کلاس چ بہن والے بندے نا جی, اسی ہیں بالکل ٹینشن, جیسے کہتے ہیں نا ایئرپورٹ اٹینشن یور پلیز, سیدھے پدرے ہو جو ساڑی گل سنو. ہم بھی کہتے ہیں سیدھے پدرے ہو کے سنو سونے ہو. اب جو بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, علماء نے یہاں لکھا نبی پاک نے فرمایا نا میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے راشن, یہ مطلب یہ ہے کہ آیا کرو. اور اگلی بات پتہ کیا کہی, میں آہستہ سے بولتا ہوں اگر سمجھ آئے تو ٹھیک ہے نا, کوئی مسئلہ نہیں. فرمایا جب بھی تم آؤ گے نا تو یہ خیال کر کے آنا ہم بھی زندہ ہیں, ہمارا نبی بھی زندہ ہے. یہ خیال کر کے آنا ہے. تم جب بھی سلام, حضور نے فرمایا جب بھی کوئی مجھے سلام کہتا ہے اللہ میری روح کو لوٹا دیتا ہے. میں سلام سنتا بھی ہوں, جواب بھی دیتا ہوں. اور یہاں پر اعلیٰ حضرت نے بڑے کمال کی بات لکھی. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ, آپ فرماتے ہیں کائنات کا کوئی ایک لمحہ بتا دو جس میں نبی پاک کی ذات پر کوئی سلام نہ کہہ رہا ہو. فرمایا سلام تو کوئی نہ کوئی پڑھ رہا ہوتا ہے. تو فرمایا مصطفیٰ کی روح بھی پھر وہیں موجود ہوتی ہے جو جواب دے رہی ہوتی ہے. اب سمجھ آئیے آپ حضرات کو میرے عزیز. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ جائیے, وہ بھی زندہ ہیں اور غلام بھی زندہ ہے. گل اتھے ہی آ گئی. اللہ رسول کے حکم کے پاس آ جاؤ تمہیں زندگی مل جائے گی. لیکن ہمیں اپنی زندگیاں چاہیے نا ادھر نہ آؤ, دین کی طرف آ جاؤ. آپ کو ایک حدیث سنا کے جلدی سے اگلی بات کی وضاحت. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہدایہ شریف کی پہلی جلد اس کے حاشیے کے اندر یہ موجود ہے, صاحب ہدایہ نے لکھا ہے. فرمایا من صار بالعلم ثم لم يمت ابدا. فرمایا جس بندے نے علم دین حاصل کیا فرمایا پھر وہ کبھی مر سکتا ہی نہیں ہے. ہائے 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 ہائے. دیکھو 2 جملے نے قسم خدا دی, جب میں نے یہ حدیث پڑھی ساری دنیا دا نقشہ میرے سامنے آ گیا. آپ دیکھ لو آج بھی محدث اعظم کا نام زندہ ہے, محدث سیالکوٹی کا نام زندہ ہے. ایسا ہی ہے نا. آپ کسی شہر میں چلے جائیں, اے محدث کوٹلی لوہاراں مولانا بشیر احمد صاحب, بولو تے صحیح نا یار. یہ قریب گاؤں کے اندر میرے دادا مرشد ضیاء الدین مدنی صاحب رحمت اللہ علیہ, ان کا مزار ویسے مدینہ شریف جنت البقیع میں ہے, آج تک نام زندہ ہے. کیوں؟ فرمایا جو علم کے ساتھ ہو جائے اللہ اسے مرنے ہی نہیں دیتا ہے, وہ زندہ ہوتا ہے. اور اس علم سے مراد علم دین ہے. علم دنیا رکھنے والے بڑے بڑے پروفیسر آئے, بڑے بڑے فلاسفر آئے, بڑے بڑے ٹیکنالوجسٹ آئے, سب ختم. ان کا نام بھی کوئی نہیں جانتا, لیکن علم والوں کا نام ساری کائنات جانتی. اپنے بچوں کو دین کی طرف لے کے آئیے. دعوت اسلامی کا ماحول آپ کے سامنے ہے. میں نے خود جو پڑھا ہے دعوت اسلامی سے پڑھا ہے. ہماری تربیت حضرت عطار نے فرمائی. سمجھ آ رہی ہے؟ گرامی قدر حضرات, اس واسطے آپ مہربانی کریں اپنے آپ کو علم کے ساتھ زندہ رکھیں, خیر ہی خیر اور برکت ہی برکت ہو جائے گی. اب آ جائیے دوسرے پہلو پر بات کریں. نبی پاک علیہ السلام سے سچی محبت کی دلیل یہ ہے کہ ہم نبی کا ذکر کریں بھی اور سنیں بھی. یہ سچی محبت کی دلیل ہے.
اور اگر کوئی سن نہیں سکتا اور اس کے کانوں پر جملے بھاری ہوتے ہیں، میں کہ اندروں فارغ بیٹھے ہو، اندروں فارغ ہیں تو ایویں وٹدا کٹدا کس لیے تقریر مکنی، کس لیے مولوی نے مکاؤنا، اے کہڑی گل ہوئی، ایویں وٹی کٹی جاندا ہی جناب. نہیں، آقا کا ذکر ہو اور جدو نعت مکے بندہ کیوں ٹائم مک بھی گیا، کو دو شیر ہور ہے نہیں، مزہ تو پھر رہا ہے نا. اصل میں یہ سمجھتا ہوں کہ بس اوقات بندے اکتا پتہ کس لیے جاتے ہیں. میں کچھ غلطیاں ہیں نا سٹیجوں پر بھی، نعت خانہ ہوں پہلے تو دی داڑھی کوئی نہیں ہوندی، وہ بندے نے سنن دل ہی نہیں کرتا. تینوں میں ہوں قاعدہ سنا یار، تو کام والے کپڑے پا کے تے ٹوپی سر تے رکھ کے آ گئے 60,000 روپیہ لے کے بڑا عاشق رسول کھلوندا نہیں. وہ کہندے نے اِداں دے کھچ نوں سارے بندے تکو جانے، وہ سمجھدار بھی بیٹھے ہوندے نے. وہ کہندے یار اینوں میں کیوں سنا. تو ایسے بندوں کو نا آپ سٹیج پر نہ بلایا کریں. اس تو بہتر جہاں انہوں 60,000 دینا ہے نا، 10,000 کٹا کے 50,000 اپنے محلے چ غریباں چ ونڈ دیں. نہ بولیا جی نہ سبحان اللہ، ایویں کسی نے سن لیا تو کوئی مسئلہ نہ بن جائے. سبحان اللہ نہ آخر سمجھ آؤں پی آپ اگر آپ خدا دیو بندے ہو تھوڑا جا مہربانی فرماؤ، وہ جڑے کام کرنے والے وہ توجہ فرماؤ. اچھا پھر نعت خان صاحب یا نقیب صاحب کی کہتے ہیں ہاتھ چوک کے سبحان اللہ کو. یار ایک اد واری کہہ لے، یار ایک اد واری کہہ لے، جی کہنا ہی ہے ایک کا چکو تو غوث پاک دی زیارت ہوگی سبحان اللہ کو. دوئی واری آکھو تو مولا علی دی زیارت ہوگی. تی واری آکھو تینوں نبی دی زیارت. وہ کیڑا پیکیج ہے تیرے کو؟ ویلے ڈرامہ بنایا ہے تو صرف کی ہے جی سویرے کہنا ویکھیا پھر میں عوام نو کیویں چکے ہے. میں کہا شکر کر تینوں نہیں کسی نے چک دیتا. یہ میں تمہیں صحیح دسدا پیا جے، شکر کر تینوں نہیں کسی نے چک دیتا. اینج نہ کرو. اور اگے پھر پتہ کی کہنا، وہ کئی بندے اکے نکے بیٹھے ہوندے نا، جیڑا عاشق رسول ہاتھ چکے. وہ یار یہ سردیاں دیاں راتاں چ بسترا چھڑ کے سویرے نوکری چھڑ کے مسیت تے 11 بجے تائیں بیٹھا ہجی عاشق رسول ہی نہیں ہے. یہ کرتارپوروں تے نہیں آئے، اے مسلمان نے تیرے ہاتھ چکنا نہیں، انہوں نے مسلمان بننا. اے پہلو ہی عاشق مصطفیٰ نے سارے. آ چیزاں نے ساڈی محفلاں نوں بڑی دور لے گئی. وہ کہندے یار وہ دیکھو یار کردا کی ہے. بھائی سیدھی طرح سانوں اوداں کہہ دے بھی یار سبحان اللہ کہہ لو. ہاتھ چکدا ہے پیکج دیندا ہے جی آج جناب تانوں جنت لبے تو اگاں جاؤ. او میں کہ جنت تو اگاں نہ پڑا دیں کسی تیری مہربانی یار کہڑے پاسے لے چلاں سانوں ایتھے کو رہن دے سانوں. بات سمجھ آؤندی پئی نہیں آؤندی پئی؟ او میں سادہ بندہ دیسی بندہ اس واسطے میں تانوں گلاں دا یار عاشق رسول نہیں. آ کئی بزرگ بیٹھے نے جنہاں بیچاریاں دے گٹے گوڈے دکھدے نے پھر بیٹھے نے ہجے عاشق رسول نہیں. کی لینا ہی خدا دا خوف کر. ہاتھ نہیں چکے آخے عاشق رسول نہیں. تو اچھی نہیں بولے عاشق رسول نہیں. بس کر یار بیٹھے ہو. یہ صرف اینا وجہ تو بھی عوام بس اوقات تنگ آ جاندی ہے بھی یار ہن نے پتہ نہیں کدوں ساری جان چھڑنی ہے. لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس قوم نو تسی کچھ دیو نا جی، یقین کرو تقریر مکاؤن لگ تیرے گوڈے نہیں یار حضور تھوڑا جہا اور 10 منٹ اور لا دیو. اس قوم نو کوئی دے تو صحیح نا. تو جدو کھاپی پاؤنی تو انہوں نے کہنا چھیتی کرو اگلا نعت خان. میں کئی نقیباں نو ذلیل ہوندیاں ویکھیا ہے، نعت خاناں نو ذلیل ہوندے. بس کرو اگلے نو پڑھن دے. وہ سارا ویکھ چکے ہوندے جڑا تیرا عاشق رسول ہے. ہن سمجھ آئی آپ حضرات؟ تو سٹیجاں تے بھی غلطیاں ہیں، انہاں نو بھی سیٹ ہونا چاہیے. مولوی ہون نقیب ہون نعت خان سب نو اپنے آپ نو سیٹ کرنا چاہیے. اے شعبہ مولویاں پیراں کو تاج کمپنی دا نہیں بھئی انہاں دے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی. انہاں چ بھی غلطیاں ہوندیاں نے. اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرما. نبی پاک کا ذکر کرنا اور سننا. من احب شیئا اکثر ذکرہ، فرمایا جے دے نال بندے نو محبت ہو جاوے نا، حضور فرماندے نے پھر اکثر او دا ہی ذکر ہوندا ہے. بس جو مرضی ہوے پھر او دا ہی ذکر ہوندا ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ تتے ریت تے لٹاوندا ہے، گرم پتھر سینے تے رکھدا ہے، کہندا اج تو بعد انہاں دا نام نہیں لینا. آپ لئی جا رہے ہیں لئی جا رہے ہیں لئی جا رہے ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے اگر تم کہتے ہو نبی پاک نے چھڑانا تھا تو چھڑایا کیوں نہیں؟ اور میں کہو بس کرو بھائی ساریاں گلاں نہ کڑا ساڈے منہوں. نبی پاک علیہ السلام اگر کچھ نہیں کر سکے تو پھر اللہ نے کی کیتا ہے؟ استغفر اللہ. یہ کی مطلب ہوئے گا؟ گل اگے چلی گئی نا. یہ جہالت کی بات ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آ جڑی کچی چھلی ہے یہ ملدی 20 روپیاں دی
ਭੁੰਨੀਆਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ 40 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਬਈ? ਕੱਚੀ ਛੱਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਕਾਉਂਦਾ ਛਿੱਲੜ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਮਾਰਦਾ, ਵਾਲ ਵੋਲ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਕਾ ਪਕੂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ ਕਿਆ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਨਾਬ ਪੀਲਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਕਾ ਕੇ ਕੱਢਦਾ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਦਾਣੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸਾੜ ਸੂੜ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੁੱਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਸਾ ਔਕਾਤ ਚੀਜ਼ ਸੜੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਛੱਲੀ ਰੇਤ ਤੇ ਸੜੇ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਬਿਲਾਲ ਹਬਸ਼ੀ ਜੇ ਇਸ਼ਕ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਬੇ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਬਿਲਾਲ ਹੀ چڑھیا ہے نا۔ تو سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں آئی ہے؟ ہن سمجھ آئی ہے جوانوں کہ کوئی نہیں آئی؟ یہ بسا اوقات پک رہے ہوتے ہیں کہ پتہ چلے کہ یہ بھی ایک لائن ہے بھائی جان، اس لائن کو بھی سمجھنے کی کوشش کرو۔ لیکن آقا کریم علیہ السلام کا ذکر چھوڑا نہیں ہے، بند نہیں فرمایا ہے، ہو رہا ہے۔ اللہ کا ذکر احدن کے ساتھ ہو رہا ہے، مصطفیٰ کا ذکر احمدن کے ساتھ ہو رہا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ توجہ ہے جی آپ حضرات کی؟ ادھر دیکھیں میری طرف، آقا کریم علیہ السلام کی شان۔ یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتلاؤں، یاد رکھ لیجئے، یہ نقطہ ہے جو علماء نے لکھا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں سنا رہا، بڑی جلدی آپ کی جان چھوڑنے لگا ہوں، ٹائم میں نے دیکھ لیا ہے، گل سمجھیا جے ذرا۔ فرماتے ہیں آقا کریم علیہ السلام کی شان اگر کوئی بندہ بیان نہیں کر سکتا اور سمجھ نہیں سکتا اور اس شان کو سن کر خوش نہیں ہو سکتا، او بندہ دنیا تے سر چک کے جی نہیں سکتا۔ اتاری صاحب وہ کیسے؟ میں نے کہا سنو ادھر دیکھو، میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، آپ کو بات مسئلہ سمجھ آئے گا۔ اگر دنیا میں ایک مجمع لگ جائے، یا مفتی احمد یار خنیمی نے مثال دی ہے، اور اس کے اندر یہودی بھی ہوں، عیسائی بھی ہوں اور مسلمان بھی ہوں، تین ہی پارٹیاں کافی نے، گل غور نہ سنیں آجے۔ یہودی کو کہا جائے جڑے موسیٰ علیہ السلام دے منن والے نے اپنے نبی دیاں شاناں بیان کر، تو آکھے گا جی تواڈے قرآن دے وچ لکھیا ساڈے موسیٰ علیہ السلام دی شان ایوے سوٹا مار دے نے تے دریا چوں راہ بن جاندا ہے، سوٹا مار دے نے تے پتھر دے وچوں 12 چشمے پانی دے پھٹ جاندے نے، سوٹا مار دے نے درختاں دے پتے تھلے ڈگ پیندے نے، اینے ایک سوٹا عصا مبارک جنوں آپ اینے کمال ہوندے نے۔ ساڈے نبی موسیٰ علیہ السلام دا کمال ہے، ادھر دیکھنا، ایسے اپنی بغل میں ہاتھ ڈال کے جب نکالتے ہیں تو وہ چاندی کی طرح چمکنے لگ جاتا ہے۔ یہ دیکھو سارے کے سارے کمال یہ تمہارے قرآن میں موجود ہیں، یہ ہے ہمارے نبی موسیٰ۔ توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ حضرات کی؟ یہ کیا ہے؟ ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ اکبر۔ اب ہے بات بڑی سمجھنے والی ہے بھائی جان۔ اب یہ بات اگر آپ سمجھ چکے ہیں تو اگلی بات بھی سمجھیے، نعرے لگن گے کیا بات ہے، حضرت موسیٰ دی اینیاں شانہ، اللہ اکبر کما۔ دوسرا بندہ آ جاوے، چل بھائی عیسائیاں دا ایک نمائندہ کھلوے اپنے نبی دیاں شانہ پڑھ، وہ آ کے کھڑا ہو جائے۔ اب غور کرنا، میں آپ کو جو نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں، وہ آ کے اے مسلمانوں تواڈے قرآن نے لکھیا ہے ساڈے نبی عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کرتے تھے، انیاں نوں اکھاں دیندے سن، بیماروں کو ٹھیک کرتے تھے۔ اگر وہ ایک گارے کا کوئی پرندہ بنا کے پھونک مارتے تو اس میں جان پڑ جاتی، وہ اڑنے لگ جاتا تھا۔ وہ آکھن ہمارے نبی کا یہ کمال تھا عیسیٰ علیہ السلام کا۔ یہ توجہ اور بڑی سوچنے والی بات ہے۔ ہمارے نبی کا کمال یہ تھا، جو بندے گھر میں کھا کے آتے تھے ہمارے نبی وہ بھی بتا دیتے تھے، اور جو ان کے گھروں میں ہوتا تھا ہمارا نبی عیسیٰ وہ بھی بتا دیتا تھا۔ نعرے لگن بلے بلے، ایڈیاں شانہ والا نبی یار عیسیٰ علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام تے بھی نعرے لگے تھے، عیسیٰ علیہ السلام تے بھی۔ ہن ایتھے ایک بندہ مسلمان نو کھڑا کرے، ہاں بھائی تو اپنے نبی محمد مصطفیٰ دیاں شانہ بیان کر، تے اے ہن اٹھ کے کھڑا ہو جاوے تے آکھے نہیں نبی پاک تو ہمارے بشر تھے، وہ نور نہیں تھے، ہمارے نبی کو تو دیوار کے پیچھے کا بھی نہیں پتا تھا، وہ تو ہم جیسے تھے، وہ تو کر کچھ نہیں۔ میں کہا لاکھ لعنت بغیرتا تیرے اتے، تو اے نبی دیاں شانہ بیان کردا پیا ہے؟ وہ عیسیٰ علیہ السلام مقتدی ہیں، میرا نبی امام ہے۔ یہ موسیٰ مقتدی ہے، میرا نبی امام ہے۔ اگر مقتدیوں کی یہ شان ہے تو پھر بتانا پڑے گا یہ جو امام ہے یہ مردے ہی صرف
زندہ نہیں کرتے، یہ پتھروں میں بھی جان ڈال لیتے ہیں. یہ جو میرے نبی ہیں اور یہ پتھروں سے پانی نہیں نکالتے، یہ تو اپنی انگلیوں سے بھی پانی نکال لیا کرتے ہیں نا. آواز کمزور نہ کرو، سبحان اللہ فرماؤ مصطفیٰ کی شان پر. شرم اور حیا نہیں آتی وہاں پر عیسائیوں کے سامنے اور یہودیوں کے سامنے جنہوں نے اپنے نبی کی شانوں کو بیان کیا ہے. اگر شان بیان کروانی ہے تو پھر کوئی احمد رضا جیسا لے کے آ، وہ بتائے گا میرے نبی کی شان کیا ہے. سب سے اولا ہو آلہ، سب سے بالا ہو آلہ، سب اونچوں سے اونچا ہے اس اونچے سے اونچا، جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا. سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی نہیں آ رہی؟ وہاں پر نبی کی شان کو ایسے بیان کر کہ اگر پہلے نبیوں نے پتھروں سے پانی نکالا ہے تو میرے نبی نے اپنی انگلیوں سے نکال دیا تھا. انہوں نے مردے زندہ کیے ہیں تو میرے نبی نے پتھروں میں جان ڈال دی تھی. توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے میرے بھائی؟ نبی کی یوں شان بیان کر. اے کڑی گل ہوئی وہاں بتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صفت کی تجلی دیکھی، بے ہوش ہو گئے. ہمارے نبی وہ ہیں جو معراج کی رات رب کو دیکھ کے آئے تھے. آپ کو بات سمجھ آئی حضرات کی؟ آپ کو کوئی نہیں آئی؟ بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں میرے عزیز، بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں. عزیزو یہ ہوتا ہے معیار شان مصطفیٰ بیان کرنے کا. تھے آ جائیں نبی ہمارے ورگے دے نبی تو کر کچھ نہیں سکتے، انہوں نے دیوار دے پیچھے او کون ہے تو، او کی بلا ہے. اگر کوئی تھے رہندا ہے نا تو انہوں سارے چندہ پا کے 10-20 ہزار کر کے نا تو انہوں آخ پتر جی اے عقیدہ رکھنے تا بارڈر ٹاپ جا تیرے نان کے ادھر رہندے نے. ہم تو احمد رضا والے ہیں نا، ہم تو داتا صاحب والے ہیں نا. ہم تو شان مصطفیٰ یوں بیان کریں گے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم. اینج شانہ بیان کرو خدا دے آپ بندیا. اب سمجھے آپ حضرات؟ لوڑی آخری حدیث اور آپ کو چھٹی. لیکن اس سے پہلے میں ایک بات بتلاؤں حضرات. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم غلام ہیں تو غلامی کا حق ضرور ادا کیا کریں، اور اس حق کو ادا کرنے کے لیے حقوق اللہ بھی ہیں، حقوق العباد بھی ہیں. کو مشکل گل ہے تو میں نہ کراں تے جے سوکھی ہے تو کر دے ماں. نماز 5 وقتہ فرض ہے، تلاوت ضرور کیا کریں. روزے آ رہے ہیں، رمضان کے سارے روزے رکھیں. ماں باپ کا ادب کریں. گلی محلے میں ایسے رہیں تو مر جاؤ پھر بھی نہ مرو، ایسے رہو. سمجھ آ رہی؟ اپنی نگاہ میں، اپنی زبان میں، اپنے دماغ میں، اپنے دل میں حیا پیدا کرو. کوشش کرو حلال کھانی ہے اور حلال ہی کمانا ہے، حرام نہیں کھانا ہے. کسی کا حق نہیں مارنا. ایک گٹھ زمین دا کسی دا نہ ماری. اپنا رہ، تھوڑا کھا لے، چاج دا کھا لے، حلال دا کھا لے. یہ ہم حضور کے غلام ہیں، ہمارے لیے یہ ضروری ہے میرے بھائی. اور گاؤں والوں جتنے بیٹھے ہو اپنے گاؤں میں امن کے ساتھ رہا کرو. آج جڑے نویں چھریک پارٹی ہے نا، آج کل چودھری بنن دا بڑا شوق ہے. اپنے گاؤں کے بزرگوں کی بے ادبیاں نہ کرو اور اپنے گاؤں کے ٹوٹے نہ کرو. میں نے کئی گاؤں میں دیکھا ہے آج ہی ساڈا گروپ پائے تے ساڈا گروپ پائے. ہم سب کا گروپ محمد مصطفیٰ والا گروپ ہونا چاہیے. پیار کے ساتھ رہو. آپ کی وجہ سے گاؤں کے اندر تلخی نہیں ہونی چاہیے، لڑائی نہیں ہونی چاہیے. آ جا پتر ادھر دی آ جا، او فؤاد چودھری ادھر دی آ جا، مر رہے ادھر دی آ جا، ادھر دی آ. سبحان اللہ فرماؤ پیار کے ساتھ. خشک میوہ جات اٹھا رہا ہے نا، اس لیے میں نے کہا ہے یہ خشک میوہ جات ہوتے ہیں. اور میرے بھائی جو میں بات سمجھائی وہ سمجھ چکے آپ حضرات. اب آ جائیے آخری بات. حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حضور کی خدمت میں تھے. آپ نے پوچھا جبرائیل یہ بتا تم نے سب کو دیکھا ہے، کوئی ہم جیسا بھی دیکھا ہے؟ تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے جو جواب دیا کہتے ہیں قلبت مشارق الارض و مغاربہا فلم اجد رجلا افضل من محمد. کہتے ہیں قسم خدا کی میں نے زمین و آسمان کو دیکھا، اولین کو دیکھا، آخرین کو دیکھا، پہلوں کو دیکھا، بعد والوں کو دیکھا. اور اگلا قلبت مشارق الارض و مغاربہا، اس کا ترجمہ الٹ پلٹ کے دیکھا، بار بار دیکھا. اور اگلے جملے کا لطف خود لینا ہے. فرمایا جیسا آپ کو رب نے بنایا ہے ماں نے جنا ہی کوئی نہیں. یہ وہ جبرائیل ہیں جنہوں نے سب کو دیکھا ہے. وہ کہتے ہیں جیسے ہیں میرے آقا ویسا نہیں، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی. بھائی یہ فیصلہ ہے. آقا کریم سے کامل محبت فرمائیے، شان بیان کیجئے، سنیے، غلامی کا حق ادا کیجئے
اور آقا کے یاروں سے بھی محبت کیجئے، پیاروں سے بھی محبت کیجئے۔ ایک ایک حدیث سنانا یہ ضروری ہے، یہ پہلو کہیں رہ نہ جائے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا میرے بعد میرے صحابہ کے پیچھے نہ پڑ جانا۔ میرے آقا نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا بعدی، فرمایا میرے بعد میرے صحابہ کے پیچھے نہ پڑ جانا، میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا۔ کیوں؟ فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، فرمایا جس نے میرے صحابہ سے پیار کیا وہ اس لیے کرے گا کہ وہ پہلے مجھ محمد مصطفیٰ سے پیار کرتا۔ توجہ ہے؟ توجہ ہے بھئی آپ حضرات کی؟ نبی پاک نے فرمایا اگر کوئی میرے صحابہ سے بغض رکھے گا تو وہ اس واسطے بغض رکھ رہا ہے کہ وہ پہلے مجھ محمد مصطفیٰ سے بغض رکھ رہا ہے۔ صحابہ کرام کوئی ایک ہستی، آج کل کئی یتیم العلم حضرت امیر معاویہ کے خلاف بڑی بک بک کرتے ہیں، حضرت امیر معاویہ کے خلاف بھونکنے والا بھی کبھی سنی ہو سکتا اور رافضی ہے، بچو اس کو اپنی صفوں سے نکالو، ٹھیک ہے؟ کل صحابہ کرام، ہر صحابی نبی، بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ دوسری بات، نبی پاک علیہ السلام کی اہل بیت، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، لوگو میں اپنی اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ یاد کرواتا ہوں۔ یہ کیا مطلب؟ بندہ کہو اللہ دا واسطہ جے میری اہل بیت کا دھیان رکھنا۔ ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی اہل بیت کے بارے میں کیا فرمایا؟ یہ بڑی ہی بابا سننے والی بات ہے، اگر آپ دھیان کر لیں تو۔ بس یہ آخری حدیث سے بات ختم کر رہا ہوں، چونکہ اہل بیت کا معاملہ ہے تو میں سنانا چاہوں گا۔ حضور نے فرمایا لو ان رجلا صعد بین الرکن والمقام فصلى فصام ثم لقي اللہ وفی روایت ثم مات وهو مبغض لآل محمد قد دخل النار۔ میرے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ خانے کعبے کے اندر کھڑا ہو اور وہاں نماز پڑھ رہا ہو، روزہ رکھا ہوا ہو اور وہیں پر مر جائے تو فوراً یہ نہ کہنا یہ جنتی ہے، تو پھر کون ہے؟ فرمایا پہلے دیکھو اس کے دل میں میری آل کا پیار ہے یا نہیں ہے۔ اگر آل کا پیار نہیں ہے تو فرمایا کعبے دے وچوں سیدھی فلیٹ جہنم دے وچ، سیدھی فلیٹ جہنم دے وچ۔ اور اگر آل رسول سے پیار ہے تے پاویں تو ایتھے کوٹ باگڑیاں کیوں نہیں رہندا، مصطفیٰ نے تینوں جنت لے ہی جانا ہے۔ نبی پاک کے صحابہ اور اہل بیت ان سب سے پیار کرنا یہ ضروری ہے، اور یہ لوگوں نے تلخیاں بنا رکھی ہیں اور یہ تلخیاں ساری ختم کرنے کے لیے نچوڑ دے رہا ہوں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا، ادھر دیکھیے بھئی سارے حضرات، اب یہ پوری اس گفتگو کا نچوڑ اس ایک حدیث میں ہے۔ کنز العمال میں علی المتقی الہندی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا، اور وہ کیا فرماتے ہیں؟ من احبنی، ادھر دیکھو بھی گنتے آؤ، من احبنی ومن احب اصحابی وازواجی واہل بیتی ولم یطعن فی احد منہم وخرج من الدنیا علی محبتہم کان معی فی الجنت یوم القیامت درجاتی۔ اب یہ میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اب اس کا ترجمہ سن لیجئے کیا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا جس نے مجھ سے پیار کیا، آواز کمزوروں والی ہے، جس نے میرے صحابہ سے پیار کیا، یہ دوسری چیز، جس نے میری اہل بیت سے محبت کی، یہ تیسری چیز، جس نے میری بیویاں جو کہ تمہاری مائیں ہیں ان سے محبت کی، یہ چار چیزیں ہو گئی۔ فرمایا اگلی بات لم یطعن فی احد منہم، کسی ایک کے خلاف اس نے زبان نہ کھولی، ادب کرتا رہا۔ فرمایا قیامت والے دن جہاں ہم ہوں گے وہیں ہم سے پیار کرنے والا بندہ بھی ہوگا۔ بتاؤ نبی پاک سے پیار کرو گے؟ نبی پاک کے صحابہ سے، اہل بیت سے، سارے ولیوں سے، اپنے ماں باپ سے، صحیح علماء سے، قرآن سے، بس اتنا پیار کر لیں، پھر ویکھیا جے رب تانوں کیویں رنگ لاوندا ہے۔ فقیرانہ آئے تھے صدا کر چلے ہیں، آپ سارے خوش رہو ہم دعا کر چلے۔
آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مفتی صاحب نے جانا ہے تو راستہ آپ کر لو. نعرہ تکبیر. جنہ مفتی صاحب نے خوش کیتا ہے انہیں خوشی کو نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت.